اس وقت ہماری نمازوں کی جو کیفیت چل رہی ہے وہ یہی ہے، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے اثر، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، جواب شکوہ میں کہا، مسجد مرسیاں خواہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ہائے آگے یہ بھی کہا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ تو مسجد تو بھری ہوئی ہے، آج دیکھو نا ہم اور آپ ماشاءاللہ، لیکن تھوڑا سا کہیں اگر یہ شرعی کیوری ہے نا پیدا ہو جائے تو کانفیڈنس جو ہونا چاہیے کہ نہیں نہیں بالکل میں قسم کھا سکتا ہوں اس پر، قسم والا کانفیڈنس نہیں رہتا ہے۔ بتائیے آپ مجھے، قسم والا رہتا ہے کیا کہ نہیں نہیں مجھے یاد ہے میں تکبیر تحریمہ سے لے کر یا تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک میں اور صرف میرا اللہ تھا، نہ بیچ میں بزنس تھا، نہ دکان تھی، نہ چچا یاد آ رہے تھے، گھر والی بھی کہہ سکتا تھا، احتیاطاً نہیں کہہ رہا ہوں ذرا زیادہ ہو جائے گا تو مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے بھائی جب ایسی نماز ہو تو نماز کا اثر کہاں دکھے گا؟ یہ جو شکایت ہوتی ہے نا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر ایک نمازی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہوا؟ ایک نمازی ہے اور پھر بھی یہ سب اس سے ہو رہا ہے تو اچھا یہ ہونے کے لیے آپ دوسروں کو اسکین مت کیجیے گا، کبھی نہیں، یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے، بلنڈر ہے یہ۔ ہم جب بھی ایسی بات کرتے ہم اسکین کرتے ہیں، اچھا چلو یہ ضابطہ کہاں کا فٹ ہو رہا ہے، ارے ادھر کیجیے، خود سیلف اسکین ایسی بولیں گے نا اگر کہیں گے تو، خود کو اسکین کیجیے کہ وائرس کہاں ہے ادھر اندر، تو ہم خود دیکھیں کہ بھائی یہ جو ہماری نماز ہو رہی ہے یہ اس میں استحضار کتنا ہے ہمارا، دل کتنا لگ رہا ہے ہمارا، کتنا ہم اللہ کے آگے جھک کر واقعی اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ پڑھ لی تو وہ تو ایسی جاتی اسپیڈ میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر بھی شاید کبھی کبھی پتہ چلتا، کہ کب پتہ چلتا؟ پہلا جب پاؤز آتا ہے، پاؤز ہی کہیں گے نا، تھوڑا وقفہ، کہ اس کے بعد ایک سورت بھی پڑھنا پڑتی ہے، اب کون سی پڑھوں؟ تو مطلب فاتحہ تو ہو گئی ختم آپ سمجھے بات کو؟ اس وقت یقین ہوتا ہے ہم کو کہ ہم نے ماشاءاللہ فاتحہ تو ختم کر ہی لی، اب چونکہ سورت ملانا ہے تو کچھ تو یاد کرنا پڑے گا نا، وہ آٹو پلے میں نہیں جا سکتی کیونکہ قرآن کتنا یاد ہے ہم کو، تو تب جا کے پتہ چلتا ہے، ورنہ بتائیے آپ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ اب اگر کوئی ایک نمازی بھی کچھ اس طرح کی باتوں میں اگر اللہ نہ کرے ملوث ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کی نماز میں وہ اثر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھی، ورنہ اس کی نماز وہ ہوتی تو اس نماز پر قسم کھا کر بولیے آپ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، جس بات کو اللہ کہہ دے اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں آپ کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر نماز پڑھ کر جا کر کے بد نگاہی ہو رہی ہے، موبائل آن کر کے ادھر ادھر کی نہ جانے کیا ہو رہا ہے، اللہ کی پناہ، حاشا وکلا، میں اللہ کی توفیق سے اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیے اس زمانے کے ولی بننے کے لیے بھی موبائل، اور ولی سے زیادہ ڈینجر شیطان بننے کے لیے بھی موبائل، نعوذ باللہ من ذالک۔ جملہ بڑا سخت ہے، اللہ میری آپ کی سبھی کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ کہیں گے شیطان بننا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ولی بننا کیسا؟ لگ رہا نا ایسا یار، یہ بھی خوب رہی، وہی ڈیوائس آپ کو شیطان بھی بنا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہی ڈیوائس آپ کو ولی بھی بنائے گا۔ جی ہاں، اگر آپ نے اس پہ کنٹرول کر لیا خدا کی قسم آپ ولی بن جائیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ ابھی اللہ دیکھے گا نا کہ میرے بندے کے پاس سارے اسباب موجود تھے، اب اگر وہ رک رہا تھا تو صرف اور صرف میری محبت اور میرے خوف کی وجہ سے رک رہا تھا، تو پھر جو ہمارے لیے خوف اور محبت اختیار کرتا ہے ہم اس کو اپنا ولایت کا پروانہ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ کر کے تو دیکھو، اللہ کا قاعدہ اور اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب اگر نماز بھی ہو رہی ہے اور یہ سب بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہو نماز میں ابھی وہ پاور نہیں آیا ہے، ورنہ ہماری نماز ہم کو روک دیتی بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے۔ تو یہ کہا کہ فویل للمصلین،
بڑی ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی سے، کاہلی سے، غفلت سے، تساہل سے، تغافل سے کام لیتے ہیں، یعنی نماز ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں. تو اب اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا جائے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ صفات الصلاۃ جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے پاس عام طور سے انٹروڈیوس بھی نہیں ہے، صفات الصلاۃ، کہ نماز کو اپنی صفات کے ساتھ پڑھنا، یعنی اہتمام سے ہر رکن کو ادا کرنا. تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں، اصطلاحی لفظ جو اس کے لیے ہوتا ہے تعدیل ارکان. تعدیل ارکان کا تو اللہ رحم کرے امام صاحب بھی اہتمام الا ماشاء اللہ، تو مسلی کیا کریں گے؟ مسلیوں کا حال تو یہ ہے جناب کہ اب تعدیل ارکان کا مطلب کہ امام سے پیچھے چلیں، امام بھی تعدیل ارکان ہر رکن کو بہت اعتدال کے ساتھ ادا کرے.